ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 31 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 32 اور 33 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اور تم تمنا نہ کرو جس کے ذریعے سے اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبن. اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ من فضلی. اور اللہ سے اس کے فضل میں سے سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ ہمیشہ سے ہر چیز کا بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. اور ہر ایک کے لیے ہم نے وراثت کا حصہ مقرر کر دیا ہے. مما ترک الوالدان. اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں. والاقربون. اور قریبی رشتہ دار. والذین عقدت ایمانکم. اور جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے. فآتوہم نصیبہم. تو ان کو ان کا نصیب دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے گواہ ہے. جب مردوں اور خواتین کے وراثتی حصے اور ان کے حقوق بیان ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو ثواب ملتا ہے، جبکہ ہم خواتین جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتی تو ہم ان سے اجر و ثواب میں پیچھے رہ جاتی. اسی طرح میراث میں بھی وراثت میں بھی ہمارا حصہ نصف ہے جبکہ مردوں کا حصہ پورا ہے. اور جہاد کی صورت میں مردوں کو مال غنیمت میں سے بھی مال ملتا ہے جبکہ عورتیں چونکہ جہاد نہیں کرتی تو مال غنیمت بھی ان کو نہیں ملتا. تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ
مردوں کا اور عورتوں کا ان معاملات میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیات نازل فرمائی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو کہ دوسرے کو اللہ نے یہ زیادہ دے دیا، مجھے یہ کم دے دیا، اور فلاں کے پاس مال زیادہ ہے میرے پاس کم ہے، فلاں کو طاقت زیادہ ملی ہوئی ہے مجھے طاقت کم ملی ہوئی۔ فضیلت کی کوئی بھی وہ چیز جس کے ذریعے اللہ نے دوسرے کو فضیلت دی ہے وہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جس بھی چیز کے ذریعے اللہ نے دوسرے کو فضیلت دی ہے اس معاملے میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوا جائے اور حسد اور بغض کا شکار نہ ہوا جائے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو فرق رکھا ہے وہ اس کی حکمت پر مبنی فیصلے، مردوں اور خواتین کی جس طرح جسمانی خلقت میں فرق ہے اسی طرح ان کی ذمہ داریوں میں بھی فرق ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آگے ایک آیت چھوڑ کر آگے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے اور ان کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، یعنی معاشرتی زندگی میں گھر کا انتظام و انصرام چلانے میں، اپنی فیملی کا لیڈر ہونے میں، اور اپنے گھر کے نان نفقہ کے معاملات کو چلانے کی وجہ سے بما انفقوا من اموالہم، آگے جب آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیلاً بھی بات کریں گے اس۔ تو یہ فضیلتیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی۔ اب اگر معاشرہ ان فضیلتوں کی انکار شروع کر دے تو پھر بہت سارے فساد شروع ہوتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فی زمانہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے اندر لوگوں کو مبتلا کر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے نام پر معاشرے کے اندر قائم جو تفاوت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو منصب کی وجہ سے فضیلت دی ہے اس کا انکار کر دو، تو نتیجہ کیا ہے؟ عوام حکمران کو گالی دینا اپنا حق سمجھنا شروع ہو گئی، اور حکمران کو لانتے بھیجنا اپنا حق سمجھنا شروع ہو گئی، اور ان کے خلاف دنگے فساد کرنا اپنا جمہوری حق سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب تک حاکم شریعت سے متصادم کوئی حکم نہ دے اس وقت تک اس کی اطاعت اور فرمانبرداری لازم۔ آپ نے فرمایا تمہارے اوپر ناک کٹا حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت تم پر لازم۔ اس لیے اب اس فضیلت کا انکار کر دینا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ ہم سے بہتر ہے یا ہم سے زیادہ سپیریئر ہے یا اس کو کچھ حقوق حاصل ہے، نہیں بھائی، انسان سارے برابر، یقیناً انسان برابر ہیں، انسانیت میں برابر، بحیثیت انسان کچھ حقوق ہیں اس میں سب برابر ہیں، لیکن بحیثیت مناصب چھوٹے بڑے کا فرق ہے، حکمران اور رعایا کا فرق ہے، گھر کے بڑے کا اور گھر کے چھوٹے کا فرق ہے، مرد اور عورت کا فرق ہے، اور یہی معاملہ عورتوں کو سکھلا دیا کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں اور ہر معاملے میں وہ مردوں کی برابری کریں گی۔ تو اس کے نتیجے میں اب گھروں کے اندر فساد ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ مرد ہم پر حکم کیسے چلا سکتا ہے، مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں ان کی بات مانیں، اور اب گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، بحثیں، اور اس کے نتیجے کے اندر طلاقوں کی شرح آسمانوں کو چھو رہی۔ تو یہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں جب لوگ اپنی حد سے تجاوز کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر معاشرتی زندگی میں بڑے اور چھوٹے کا فرق قائم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اور چھوٹے کا فرق قائم رکھا ہے، ہاں اس بڑے چھوٹے کے فرق میں اللہ نے کچھ باتیں سکھلائیں کہ کوئی بندہ اپنے منصب کی وجہ سے یا اپنی ذمہ داری کی وجہ سے تکبر میں مبتلا نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے عظیم ہستی سمجھنا شروع ہو جائے، اور اسی طرح جو لوگ نیچے ہیں ان کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جائے۔ یہ نہیں، اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انتظامی معاملہ یہ ہے اور انتظامی حیثیت یہ ہے، اور اس کو انتظامی اور جو قاعدے اور قانون کے مطابق نظام کو چلانے کے لیے جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق ہی رکھنا چاہیے۔
لیکن وہ لوگوں کے ساتھ حقارت کا معاملہ شروع کر دے اور زیادتی کا معاملہ شروع کر دے کہ میں کوئی عظیم ترین ہستی ہوں، اور یہاں تک کہ فرعون جیسا بن جائے کہ میری عبادت کی جائے، تو ظاہر بات ہے وہ غلو ہے اور وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے کہ اللہ کے نزدیک بڑا تو وہ ہے جو تم میں تقوی میں زیادہ ہے۔ تو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اور قیامت کے دن معاملات تقوی کی بنیاد پر ہوں گے، دنیاوی منصبوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ لیکن نظام چلانے کے لیے ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کو ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے۔ تو ساتھ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گی۔ اب اس میں یہ جو کمائی ہے، اس میں سب سے پہلے تو مراد نیکی یا گناہ ہے، کہ مرد بحیثیت مرد ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی نیکی، وہ سیم مرد اور عورت ایک جیسی نیکی کرے لیکن ثواب میں فرق پڑ جائے، اس لیے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت۔ نماز فرض نماز ہے، مرد پڑھے گا اس کو بھی پورا پورا اجر ہے، عورت پڑھے گی تو اس کو بھی پورا پورا اجر ہے۔ حالانکہ مرد کو گھر سے چل کر مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھنی پڑتی ہے، اور عورت اپنے گھر میں بھی پڑھے گی، وقت پر پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے، اس کے لیے مرد کی برابر کا اجر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جماعت سے آ کر پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا۔ جبکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور عورت کو اس سے استثناء دیا ہے، تو اس کے مقابل عورت کے لیے اللہ کے رسول نے کچھ اور چیزوں کو جہاد قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمرہ اور حج عورتوں کا جہاد ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو خاتون حاملہ ہے اور وضع حمل کے قریب ہے وہ جہاد کی پہلی صف میں، اور اسی طرح وہ خاتون جو بچے کی ولادت کے دوران فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا اس کا مقام شہادت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عوض عطا کیا ہوتا ہے، کسی اور چیز میں ان کی صلاحیتوں کے مطابق اجر رکھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے اجر میں کمی کر دینی، اجر میں کمی نہیں ہے۔ جو جس طرح کا عمل لے کر آئے گا، جو کمائی کرے گا، اچھی کمائی ہے مرد کی ہے عورت کی ہے اس کو اجر ملے گا، بری ہے دونوں کو ایک جیسا سزا بھی ملے گی۔ اس لیے چور مرد ہے تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چور عورت ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بدکار مرد ہے اس کو 100 کوڑے لگیں گے غیر شادی شدہ ہے، اور بدکار عورت غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگیں گے، دونوں شادی شدہ ہیں دونوں رجم ہوں گے۔ تو سزائیں ایک سی اللہ رب العزت نے رکھی، اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں۔ تو اب فرمایا دوسری بات، اگر دنیا کے اندر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہاں اللہ نے برابری رکھی۔ اگر کسی نے پیسے کمائے ہیں، مرد نے کمائے ہیں وہ مرد کی کمائی ہے، عورت نے کمائے ہیں وہ عورت کی کمائی، وہاں پر تو کوئی فرق نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سربراہ ہونے کی حیثیت میں نان نفقے کی ذمہ داری تو مرد پر رکھی ہے لیکن عورتوں پر نہیں رکھی۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس کو اپنے وراثتی مال میں سے کوئی مال آتا ہے، کرایہ آتا ہے، یا وہ کسی جگہ جاب کر رہی ہے وہاں سے اس کی تنخواہ آتی ہے، تو اس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے، وہ اس کا مال ہے، خرچ کرے تو احسان ہے، نہ کرے تو اس کا اپنا مال ہے، جیسے تصرف کرنا چاہے وہ اس کا اختیار ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل۔ تو ساتھ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اصول کیا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل، اس میں سے سوال کرو کہ فضل اللہ کا ہے، کس کو کیا عطا فرمائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم وبرحمتک الوسیع فإنہ لا یملکھا الا انت، یا اللہ میں آپ کے فضل عظیم سے اور آپ کی وسیع رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ اس کا مالک آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کو سوال کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں، اللہ سے برکت کی دعا کریں اور مانگیں کہ اللہ آپ نے اس کو عطا فرمایا، یہ خیر مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن حسد کرنا، بغض کرنا اور اس کے آگے اللہ کی نافرمانی والے نیریٹیوز اور بیانیوں میں چلے جانا، یہ نافرمانی۔ تو فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات، اللہ کی حکمت غالب ہے، اللہ کا علم مکمل ہے، اس کو پتہ ہے معاشرتی زندگی میں انتظامی امور چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب فرمایا ہم نے ہر ایک کے وراثتی حصے مقرر کر دی، جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ترکہ، اس میں وراثتی حصے مقرر ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جن کو تمہارے کوئی عہد و پیمان باندھ رکھے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو مہاجر ہو کر انصاروں کے پاس آئے۔ جب ابتدا میں مہاجرین انصار کے پاس آئے تو معلوم ہے ان کے درمیان مواخات کرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں مہاجر جو ہے
وہ انصار بھائیوں کے مال کے وارث بھی بننے لگے اور ان کے مال کے حصے دار بھی بنے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات نازل کر دیے تو اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے والدین اور قرابت داروں کے چھوڑے ہوئے مال کی ورثہ بیان کر دیے، تو ظاہر بات ہے ان میں مہاجرین تو نہیں شامل، تو ان کا وہ جو حکم تھا پہلے مواخات کی وجہ سے مال کے اندر حصے کا یا وراثت میں حصے کا وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن ساتھ اللہ نے کیا حکم دیا کہ جن کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے، یعنی ایک تعلق تو تھا نا، تو ان کا کچھ نہ کچھ حصہ دو، یعنی احسان کرتے ہوئے ان کے ساتھ مال کی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ ان کو دو۔ جیسے کہ پہلے یہ حکم گزرا تھا کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کچھ اور لوگ بھی آ جائیں تو ان کو اس وقت کچھ نہ کچھ دو، یہ تالیف قلب کے لیے، وگرنہ اصل حکم یہ ہے کہ ورثاء کے حصے وہ مقرر ہو چکے ہیں اور اب وراثت ورثاء کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، کون کس نیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے اللہ سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اگلی آیت پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل روزہ ہلال کمیٹی کا اجلاس ہے تو کل پھر کلاس نہیں ہوگی۔